بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی۔ بہت سے کینسر ایسے جو کہ وائرس سے شروع ہوتے ہیں اور پھر کینسر بن جاتے ہیں، خواتین میں خاص طور پہ، اور ڈفرینٹ اور طریقے سے بھی ان کو روکا جا سکتا ہے ویکسین کے ذریعے۔ بٹ ویکسین لگانے میں دو تین چیزیں ہیں جو حائل ہوتی ہیں، ایک تو اویلیبلٹی، پھر اس کی افورڈیبلٹی، اور پھر اویئرنیس۔ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ضروری ہے ٹو پروٹیکٹ دیئر چائلڈ اینڈ دا ینگ ون آگے سے بڑے خطرے سے جو کہ کینسر ہو سکتا ہے۔ یہ کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے پاپولیشن میں آگے جا کے کیا ہوتا ہے، اور یہ وائرس جو ہے یہ کیا ہے، اس کے لیے ہم نے آج زحمت دی ہے بریگیڈیئر پروفیسر روبینہ مشتاق صاحبہ کو، جو کہ ان کا ظاہر ہے جو کہ گائنیکالوجسٹ ہے، اور خاص طور پہ اس ایریے کے اوپر بھی ان کا کافی فوکس ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ویری وارم ویلکم۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں ایز اے بیسک پریمائز، تو پھر ہم آپ سے ایک سوال اور کرتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے موقع دیا۔ اس بہت ہی اہم ایک ٹاپک ہے جس پہ بات کرنی چاہیے ہمیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کووڈ نے ہماری عوام قوم میں، بلکہ میں کہوں گی کہ پوری دنیا میں یہ شعور دیا ہے کہ بہت سی بیماریوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، یا ان کو ارلی اگر ہم پک اپ کر لیں تو اس سے بھی اس بیماری سے کچھ حد تک بچا بھی جا سکتا ہے، اور اگر جلدی پتہ چل جائے تو اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ سوچو کہ جنوری کا مہینہ ایسا ہے جو پوری دنیا میں سروائیکل کینسر اور اسکریننگ کے لحاظ سے منایا بھی جاتا ہے۔ تو ہمارا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اس غریب ملک میں جو ڈیولپنگ کنٹری ہے، جس حد تک ہم کر سکتے ہیں لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں، اور کچھ ایسے اقدامات کریں جس سے اسکریننگ کو بھی پروموٹ کریں، اور اویلیبلٹی ویکسین کی، جیسا کہ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ ویکسین بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے بچاؤ میں، تو اس کو ہمیں اویلیبل کرانا چاہیے۔ تو یہ ایف ڈی اے اپروو ویکسین ہے۔ 3 طرح کی ویکسینز ہیں پوری دنیا میں، سرورکس ہے، گارڈاسل ہے، اور ایک گارڈاسل 9 ہے۔ لیٹسٹ ابھی گارڈاسل 9 کے نام سے ہے، جو وائرسز جو بیماری یہ کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک وائرس نہیں ہوتا ہے، یہ کچھ ممکنہ 9-10 وائرسز کی ٹائپس ہیں، گروپس ہیں جو اس بیماری کو کرتے ہیں۔ سروائیکل کینسر کا مطلب ہے رحم کے لوور اینڈ جو ہوتا ہے اس کا یہ کینسر ہوتا ہے، اور اس میں کچھ سالوں میں یہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وائرس ہو گیا اور کچھ دنوں میں یا چند ماہ میں ڈیزیز ہوگی، اٹ ٹیکس ایئرز، سالوں لگتے ہیں۔ سو ہمارا مقصد ہے اس کو شروع سے اس وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین سے روکنا۔ جی، پاکستان میں اس کی پریولنس کیا ہے، اور خاص طور پہ جو بیہیویئر ہے وغیرہ اس کے لحاظ سے؟ ہماری جی تھوڑا سا ہماری جو سرویز ہیں اور اس کو دیکھا جائے تو بہت سا انڈر ریکارڈڈ ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے، لیکن یہ سیکنڈ کامنسٹ، دیٹ مین دوسرے نمبر پہ یہ خواتین کے کینسر میں سب سے زیادہ کامن آفٹر بریسٹ کینسر۔ پھر اس میں ہمیں پک کرنے، اس کی اسکریننگ پروگرام ہمارے ہیلتھ سروسز کیونکہ اتنا ڈیولپ نہیں ہے، اس میں بھی ہماری کچھ مشکلات آتی ہیں۔ پھر ایک لوگوں میں ہماری جنرلی اویئرنیس اپنی ہیلتھ کے بارے میں، اپنی صحت کا خیال رکھنے کے بارے میں، بچاؤ کے لیے، کیونکہ اس میں ظاہر اکنامک فیکٹر بھی آتا ہے، تو وہ تھوڑی سی ہماری لمیٹیشنز آ جاتی ہیں۔ لیکن آج ہمارا یہاں اکٹھے ہونے کا اور اس چیز کو ڈسکس کرنے کا ہے کہ ہم جو پالیسی میکرز ہیں ان تک بھی اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں، اور عوام میں بھی یہ اویئرنیس کریں کہ اس میں ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ گروپس بھی ہیں، کچھ بیہیویئرز بھی ایسے ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے اگر ویکسین اویلیبل فار ایگزامپل نہیں ہے تو؟ بالکل، آپ نے یہ بھی صحیح کہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جنرلی ہیلتھ بہتر ہوگی تو کوئی بھی جراثیم جو ہے ہم پہ اس طرح سے بیماری کو بنانے میں ناکام رہیں گے۔ ایک تو یہ بھی ہے۔ دوسری، جیسے میں نے کہا، یہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہے، تو الحمدللہ وی آر مسلمس، ہمارے ملک میں اتنی زیادہ پریولنس نہیں ہے ان بیماریوں کی، لیکن اس کے باوجود جو چینجنگ ایک کلچر، سوشو کلچرل ہماری چینج آ رہی ہے، اس میں ہمیں اسکول لیول، کالج لیول پہ ہمیں بہتر عادات کا
تھوڑی سی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اس کو شامل کرنا ضروری ہے. تو آئی تھنک اسے کافی حد تک ہم کم کر سکتے ہیں. تو اس کا کچھ ہائیجین وغیرہ سے بھی کچھ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی جی, ہائیجین تو بیسک صفائی نصف ایمان ہے, اور بیسک کانسیپٹ صفائی کا. ہمیں ایکچولی کانسیپٹ صفائی کا بتانے کے لیے بھی وہی بیسیکلی اویئرنیس اور تعلیم سے ہی آئے گا. تو لٹریسی کو بڑھائیں گے تو بہت سے مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں. آخری کوشچن آپ سے پوچھتا ہوں, ویکسین کو اویلیبل کرنے میں کیا چیز ہے جو کہ رکاوٹ ہے؟ سب سے پہلے تو جی میں سمجھتی ہوں ایک پرائیورٹی ویکسینیشن, جیسے ہماری 2 WHO اور ایک سیج ہے جو اسٹریٹجک ایڈوائزری کاؤنسل ہے WHO کے ساتھ کمبائن کر کے. انہوں نے پروویژن آف جو بیسک ڈیزیزز ہیں ان کی تو ویکسینیشن اویلیبل ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں. اس میں اکنامک فیکٹر ایک تو آتا ہے, اور دوسرا یہ ابھی تک جنرل جو ورلڈ اوور امیونائزیشن پروگرام ہے اس میں یہ بھی انکلوڈ نہیں کیا ہوا. تو جب یہ اس کو انکلوڈ کریں گے, بیکاز اگر آپ امیونائزیشن پروگرام دیکھیں تو ان میں وہ ڈیزیزز ہیں جنہوں نے آج تک دنیا میں یا پینڈیمک یا ایپیڈیمک کیے, اس ڈیزیز کو بھی اس ایپیڈیمک اور اس کے ایکولنٹ سمجھا نہیں جا رہا. تو اس لیے یہ میرا خیال ہے ابھی تک شامل نہیں ہوئی. ہمارا آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ جب اس میں شامل ہو جائے گا تو اگر کووڈ کی اتنی مہنگی جو ویکسین ہے پوری دنیا میں اگر فریلی اویلیبل ہو سکتی ہے تو اس کو بھی ہمارے ایفرٹس جو ہیں انشاءاللہ اس میں شامل کر سکتے ہیں. آپ نے سنا کہ کافی اہم معلومات ملی ہیں, اور اگر یہ بات ہے کہ خواتین میں سیکنڈ بگیسٹ کاز ہے یہ کینسر کا, اور جس سے اموات ہو جاتی ہیں, اور اگر نہ بھی اموات ہوں تو بڑی مزریبل کنڈیشن میں عورتوں کو اپنی زندگی کے اوقات گزارنے پڑ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کو اڈاپٹ کرنا جو ہے ضروری ہے, اور یونیورسل ایک کور اس کے لیے ہونا چاہیے. اور ایک ہی طریقہ ہے اس کا بیسٹ کہ سب سے پہلے تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور پھر اس کو آپ آگے کمیونیکیٹ کریں, تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسی میئرز میں ایز اے پالیسی ایکشن اس کو اڈاپٹ کرے. اللہ حافظ.